یہ محمد عارف صاحب ہے اور انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، آپ اس کو دیکھیے گا۔ پھر اس میں کچھ باتیں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ میری باتیں جنہیں بہت سارے مسلمان اسلام سے جوڑتے ہیں، مگر اصل میں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر چپل الٹی پڑی ہوگی تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ پوچھو کیوں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب چپل الٹی پڑی ہوتی ہے تو شیطان اس پر اپنا تخت لگا لیتا ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یارو اس کا حدیث میں 0.001% بھی ذکر نہیں ہے، اور اسلام ایسی کوئی بھی کامیڈی بات کو نہیں مانتا ہے۔ نمبر تو رات کو جھاڑو لگائے تو گھر سے کچرے کے ساتھ ساتھ برکت بھی جھڑ جاتی ہے۔ مجھے ایسا کہنے والی عورتوں کا افسوس ہے، کیونکہ ان کا کام بڑھنے والا ہے۔ کیونکہ سجنوں سچ یہی ہے کہ اس کا بھی قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ فلی من گڑنت باتیں ہیں۔ نمبر 3، جس کے لیے مجھے بھی کئی بار ٹوکا گیا، خالی کینچی چلانے سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ارے امی میری آج والی ویڈیو ضرور دیکھیو۔ اصل میں یارو یہ بھی پوری طرح سے بکواس بات ہے۔ نمبر 4، تکیے پر بیٹھیں گے تو قرضہ بڑھے گا، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود تکیے پر بیٹھا کرتے تھے۔ لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو آپ نے دیکھا اس ویڈیو کو، اور اس ویڈیو میں قینچی سے جھگڑے ہوتے ہیں، قینچی چلانے سے، اور اس میں یہ توہمات اس قدر لوگوں کے ذہنوں میں رچی اور بسی ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی بچپن میں صرف اسی بات پر پٹا ہوگا اور کئی جھاپڑ بھی کھائے ہوں گے ممی سے کہ وہ بلا وجہ قینچی خالی چلا رہا تھا۔ اور کیونکہ ہمارے پرانے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ خالی قینچی اگر چلائی جائے تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، بے بنیاد بات ہے، بے اصل ہے۔ اسی طریقے سے رات میں جھاڑو لگانے والی بات بالکل بے اصل ہے، کبھی بھی لگا سکتے جھاڑو۔ دین نظافت اور صفائی اور پاکی کی ترغیب دلاتا ہے۔ اسی طریقے سے چپل الٹی ہو جائے تو آسمان کو دیکھتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ البتہ یہ بے سلیقے کی علامت ہے، اور سلیقہ اور ادب جو ہے اس طرح سیکھنا ہے اور سلیقے اور ادب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آداب زندگی میں اسلام نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں جو انسان کی سلیقہ بندی کی طرف اس کو پہنچاتا ہے۔ لہذا بے ڈھنگی چپلیں یہ سلیقے کے تو خلاف ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ آسمان کو دیکھتی ہیں اور یہ بے اصل ہے بات پہ۔ اسی طریقے سے تکیے پر بیٹھنا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکیہ قرآن ہوتا ہے، اگر اس پہ بیٹھ جائیں گے تو گناہ ملے گا، کیونکہ وہ سر کے نیچے لگایا جاتا ہے، لہذا وہ قرآن کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تکیے کا درجہ اور مقام و مرتبہ قرآن کے برابر نہیں ہوتا ہے، بلکہ تکیے پر بیٹھ بھی سکتے ہیں اور وقت ضرورت پر اس کو ٹانگوں کے نیچے بھی لگا لیتے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کسی کے ٹانگ میں فریکچر ہوتا ہے تو اسی تکیے کو جو ہے پیر کے نیچے لگا دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر تکیہ جو ہوتا ہے وہ ٹیک لگانے یا سوتے وقت سر کے نیچے رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، عادت کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تکیے پر بیٹھنے سے سر میں درد ہو جاتا ہے تو شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں، یا تکیے پر بیٹھنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے کہ قرآن کریم کی بے ادبی اور بے حرمتی کرنا، اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ استعمال فرماتے تھے، اور احادیث میں اتنا آتا ہے کہ آپ تکیے کو ضرورت کے مطابق کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے رکھ لیا کرتے تھے۔